نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، گزشتہ درس میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے مختصر گفتگو کی تھی، اور آخر میں غنیت الطالبین کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کی تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بسم اللہ کاغذ پر لکھے ہوئے ٹکڑے کو زمین پر پڑا ہوا دیکھے اور اس نیت سے اس کو زمین کے اوپر سے اٹھائے کہ کہیں کوئی اس کے اوپر پاؤں نہ رکھ دے، کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے، تو فرمایا اللہ رب العزت اس ادب و احترام کی وجہ سے اس بندے کا نام صدیقین میں لکھوا دیتے ہیں۔ اور اگر اس بسم اللہ کو ادب احترام سے اٹھانے والے کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور وہ عذاب میں مبتلا ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے والدین کے اوپر سے عذاب میں تخفیف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح مراسیل ابو داود میں موجود ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرسل حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی کتاب فی الارض، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گرے ہوئے ایک کاغذ کے ٹکڑے کے پاس سے گزرے، تو جو آپ کے ساتھ ایک خادم تھا اسے فرمایا ما ھذا، کہ یہ کیا چیز ہے؟ اس خادم نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا تو اس کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من فعل ھذا، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جس نے بسم اللہ کی اس طریقے سے بے ادبی کی ہے۔ تو بسم اللہ کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس کے فضائل میں کشف المحجوب میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شعرافاق کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ بشر حافی نام کے جو بزرگ ہیں، یہ ابھی انہیں ولایت نہیں ملی تھی، نوجوان تھے، کون سی ایسی برائی تھی جو ان کے اندر موجود نہیں تھی، شراب کے عادی تھے۔ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کشف المحجوب میں کہ ایک دن یہ حضرت بشر شراب کے نشے میں دھوتے ہیں، شراب خانے سے باہر نکلتے ہیں اور گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو رستے میں زمین کے اوپر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا نظر آیا۔ جب اس ٹکڑے کو زمین کے اوپر سے اٹھایا تو دیکھا اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، تو بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ رب العزت کا لکھا ہوا نام ہے اور یہ زمین میں پڑا ہے۔ تو حضرت بشر حافی اس کاغذ کو صاف کرتے ہیں، پھر اس کو خوشبو کے ساتھ معطر کرتے ہیں اور اونچی جگہ پہ سنبھال کے رکھ دیتے ہیں، اور گھر جا کے شراب کے نشے میں اور سو جاتے ہیں۔ تو رات کو خواب کے اندر حضرت بشر حافی کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آواز آتی ہے، یا بشر طیبت اسمی فبعزتی لأطیبن اسمک فی الدنیا والآخرہ، اے بشر تو نے میرے نام کو خوشبو سے معطر کیا ہے،
مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے نام کو دنیا و آخرت میں معطر کر دوں گا۔ اے بشر، نیند سے اٹھ اور توبہ کر اور خوشخبری سن کہ میرے نام کے احترام کی وجہ سے میں نے تیرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، اور میں نے تیرے نام کو ایسا باعزت بنا دیا ہے کہ جو بھی تیرا نام سنے گا اپنے دل میں راحت محسوس کرے گا۔ تو حضرت بشر حافی کو رب تعالی نے مقام ولایت نصیب فرمایا۔ ان کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اگر کوئی عمل بنا ہے، ان کی توبہ کا ذریعہ اگر کوئی عمل بنا ہے، تو وہ بسم اللہ کا ادب و احترام کرنا ہی بنا ہے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح غنیت الطالبین میں حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے منقول ہے کہ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ اللوح والقلم، کہ کائنات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے وہ لوح محفوظ اور قلم ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہ لوح محفوظ میں سب سے پہلی تحریر قلم کے ساتھ جو لکھی گئی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے پڑھنے والے کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہے۔ اور حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں کے مقربین فرشتے اپنی زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہی ورد جاری رکھتے ہیں۔ تو جی دوستو، یہ بسم اللہ کے ادب و احترام کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آگے جائیں گے تو اس درس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ میں اخلاص نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔